ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ نحمده نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفریقین من عرب ومن عجم۔ معزز و محترم لائق صد احترام ناظرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کی عظیم ساعتیں چل رہی ہیں۔ مختلف موضوعات کے حوالے سے بہار رمضان کے عنوان سے معنون پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ آج بہار رمضان کی ایک اور نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم معمولات ماہ مقدسہ میں سے ایک اہم معمول جو کہ اس ماہ مبارک کے ساتھ خاص ہے اور ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس متعلقہ رمضان کو بجا لا کر اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے اپنا سامان فراہم کر سکے۔ اعتکاف جو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اگر ہم اعتکاف کے لغوی معنی کی طرف جائیں تو علماء کرام نے اس کا لغوی معنی بیان کیا ہے روکنا یا بند کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی کہ کسی کی جانب اس انداز میں متوجہ ہونا کہ اس سے نگاہ بھی نہ ہٹ پائے۔ اور جب ہم شریعت کی روح سے اور شرعی اصطلاح میں اس کا اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ معمولات دنیا سے کٹ کر عبادات کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جانا اور مسجد میں ٹھہر کر اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں وقت کا صرف کرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کی مختلف اقسام علماء کرام نے بیان کی ہیں، مگر آج ہم جس اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ادا کردہ وہ مسنون اعتکاف ہے جو رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے۔ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے کے ساتھ مسلمان اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور شوال کا چاند نظر آنے تک مسلمان اپنے آپ کو تمام معمولات دنیا سے کاٹ کر مسجد میں اپنا ڈیرا ڈال لیتے ہیں اور مسجد میں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت اور اس کے لطف و کرم کے حصول کے لیے محنت اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ ایسا ہے کہ جس کو بجا لانا ضروری ہے، اس انداز کے ساتھ کہ اگر اہل محلہ میں سے کوئی بھی یہ اعتکاف بجا نہیں لاتا تو اس اعتکاف کے بارے میں تمام اہل محلہ سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی، اور اگر محلہ میں سے کوئی ایک شخص بھی اس اعتکاف کو بجا لے آتا ہے اور اس اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو تمام کی جانب سے ذمہ ادا ہو جاتا ہے اور اس کا کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس کے فضائل و مناقب اور اس کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہمیں اس کے اجر و ثواب اور اس کی عظمت اور فضیلت کی نشاندہی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔
چند احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دنیا کے معاملات کو ترک کر کے مسجد میں آ کر اپنے ڈیرے ڈال لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس مسلمان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو گاڑ دیتا ہے، 3 خندقوں کو کھود دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک خندق کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے جیسا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی بڑی خندقیں 3 خندقیں کھود دی جاتی ہیں اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا ہے۔ تو ہم اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے اس نیک عمل اور اس نیک نیتی پر مبنی اس امر پر اس کو کتنا اچھا اجر دیتا ہے کہ جہنم سے اسے اتنا دور کر دیتا ہے۔ جب اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلے اور جنت کے حصول کا ذریعہ آسان کرتے ہوئے اس کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ حضرت زین العابدین جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کا اعتکاف کیا ایمان کی حالت میں اور احتساب عمل کے ساتھ، جس شخص نے بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اعتکاف میں 10 دن کا بیٹھنا کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اور اس اعتکاف میں اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی کا سامان کر لیتا ہے، اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت کو طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت سے رحمت کا امیدوار بنتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کو ایسا پاک اور شفاف کر دیتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ عید کی رات اعتکاف سے اٹھ کر گھر جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہے، یعنی اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسا پاک اور شفاف کر دیتا ہے کہ اب اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ تمام کا تمام جو اس نے پہلے کیا اللہ رب العزت تمام کو مٹا کر اس کو نیک اور صالح اور ساتھ ساتھ اس کے تمام گناہوں کو بخش کر اسے ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسے نیا جنم لینے والا بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اور کئی احادیث مبارکہ اس اعتکاف کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں اپنی عبادت و ریاضت میں زیادتی فرما لیا کرتے تھے، کثرت فرما لیا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک کے آخری عشرے میں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں اپنا ڈیرا ڈال لیا کرتے تھے اور اپنا خیمہ لگا کر اس میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور 10 کے 10 دن مسجد نبوی میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاں پر دین متین کے مقدس تعلیمات ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انفرادی طور پر اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں اور التجائیں کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ کی مناجات اور عبادت و ریاضت میں لگا کرتے تھے۔ علماء کرام نے، محدثین کرام نے بیان فرمایا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کی آخری راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاضت میں، ان کی گریہ وزاری میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور پھر علماء کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معمولات کو لے کر بڑا خوبصورت انداز اپنایا اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس خوبصورت انداز میں اعتکاف کا یہ خوبصورت تحفہ اپنی امت کو عطا کیا، اب جب امت کو یہ خوبصورت تحفہ عطا کیا، پھر اعتکاف میں بجا لانے کے لیے خوبصورت معمولات بھی عطا کیے کہ دیکھو تم جب دنیا سے کٹ کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو اس سے بڑھ کر موقع کوئی اور نہیں مل سکتا کہ اللہ کو منا لیا جائے، اپنے پرانے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش اور معافی طلب کر لی جائے۔ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے گناہ گار بندوں کی ان التجاؤں کو، ان دعاؤں کو قبول کر لے، اور اس گناہ گار بندے جو کہ اللہ کی بارگاہ سے لو لگا لی ہے، دنیا والوں کی لو سے کنارہ کش اختیار کر کے اللہ کے گھر میں آ کر ڈیرا ڈال لیا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اور خصوصی طور پر علامہ عطا خراسانی نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ آخری عشرے کا اعتکاف ایسا ہے کہ جیسا ایک منگتا کسی داتا کے در پر جا کر ڈیرا ڈال لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جب تک تو مجھے بھیک نہیں دے گا، جب تک تو میری جھولی بھر نہیں دے گا، میں تیرے در سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ علامہ عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ایک مسلمان اللہ کا گناہ گار بندہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ سے عنایات، اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا متلاشی ہو کر رحمت کی بھیک حاصل کرنے کے لیے اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کی بارگاہ کا منگتا بن کر اللہ کے دربار میں، اس کے گھر مسجد میں آ کر ڈیرا ڈال لیتا ہے اور اس انداز میں التجائیں کرتا ہے اور اس انداز میں ضد لگا کر بیٹھ جاتا ہے، مولا تجھ سے بڑھ کر عطا کرنے والا کوئی اور نہیں، مولا تجھ سے بڑھ کر عنایات کی بارش کرنے والا کوئی نہیں، مولا تجھ سے بڑھ کر ہماری فریادوں کو سننے والا کوئی نہیں، مولا تجھ سے بڑھ کر ہمیں بخشنے والا کوئی نہیں، ہم اس وقت تک تیری بارگاہ سے اٹھ کر نہیں جائیں گے، تیری بارگاہ سے لو لگا کر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک ہمیں اس بات کی نوید اور خوشخبری نہیں مل جاتی کہ تو نے ہماری جھولیوں کو رحمت سے بھر دیا ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، ہم بخشش اور مغفرت کے طالب بن کر تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، تیری بارگاہ میں عجز و انکساری کا پیکر بن کر تیرے دربار میں آ کر لو لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ مولا تیرے دربار کے علاوہ ہمارے لیے کوئی اور سہارا نہیں ہے، تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور مانگنے کی جگہ نہیں ہے، مولا تو آج ہمیں بخشش کا نوید بھی سنا دے، مغفرت کی خوشخبری اور بشارت بھی عطا کر دے، ہماری جھولیوں کو اپنی عنایات اور اپنے احسان کے جو ہے نعمتوں سے مالا مال بھی کر دے۔ مولا تیرے دربار سے ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جس وقت تک تو ہمیں گناہوں سے بخشش اور معافی کا مژدہ اور خوشخبری عطا نہیں کر دیتا۔ علامہ عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ پھر جب آخری رات آتی ہے اور یہ بندہ مومن اعتکاف سے اٹھ کر جاتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ حدیث مبارکہ اس اعتکاف کرنے والے اور معمولات رمضان کو خوبصورت انداز میں احتساب عمل کے ساتھ ادا کرنے والوں کو خوشخبری کی نوید سناتے ہوئے وہ حدیث مبارکہ ہمارے اوپر سایہ رحمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پورا ماہ رمضان جب ایک مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو جس طرح سے کام کے ختم کرنے پر مزدور کو مزدوری کا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس ماہ مبارک کے معاملات کو جو صحیح طور پر ادا کرتا ہے، اس مزدوری کو اس کے اصل روح کے مطابق ادا کرتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آخری رات ہوتی ہے، رمضان المبارک کی آخری رات ہے، شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان مزدوروں کو
اس مزدوری کا اس انداز میں اجر عطا کرتا ہے کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ اللہ رب العزت کے ہم پر عنایات ہیں کہ وہ ہمیں زندگی میں اپنی بخشش اور مغفرت کے حصول کے لیے مختلف اور خوبصورت مواقع عطا کرتا ہے کہ لوگو تم یقیناً میری بارگاہ سے بھٹک گئے ہو، میری رحمت سے تم لوگ مایوس ہو گئے ہو، تم میرے نیکیوں پر عمل کرنے کی بجائے گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو، میرا بندہ بننے کی بجائے تم اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بن گئے ہو، مگر دیکھو میں ایک ماں سے 70 گنا بڑھ کر تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ خدا کی رحمت صدائیں دیتی ہے کہ تم آ جاؤ، مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کر لو، مجھ سے اپنی پریشانیوں کے ازالے کے لیے مدد طلب کر لو۔ ہر رات ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو صدا دیتا ہے کہ میرے گناہ گار بندو میری رحمت کے حصول میں سرگرداں ہو جاؤ۔ اور یہ وقت ایسا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے، مجھ سے مغفرت طلب کر لو کہ میں تمہیں بخش دوں۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جب ایک مسلمان اعتکاف کرتا ہے اور پھر انہی اعتکاف کی مقدس راتوں میں وہ شب قدر کی بابرکت رات بھی آتی ہے کہ وہ بابرکت رات کہ جسے اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے، اسی ماہ مبارک کی ان آخری راتوں میں جب ایک بندہ بشر اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی رحمت کے حصول کے لیے ان معمولات کو خوبصورت انداز میں ادا کرتا ہے، پھر شب قدر کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہوئے ان شب قدر کی مبارک لمحات کو حاصل کر لیتا ہے، تو پھر ایک انسان اور ایک گناہ گار بندہ آسانی کے ساتھ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا، اس کی برکتوں کا، اس کی عنایات کا، اس کے احسان کا کس قدر حقدار بن جاتا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں وہ موقع عطا کر دے، ہمارے دل میں وہ خلوص نیت عطا کر دے، ہمارے دلوں میں وہ رقت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں وہ اخلاص پیدا کر دے، اور ہمارے دل میں اپنا وہ تقوی اور خشیت عطا کر دے کہ ہمارے پتھر دل نرم ہو جائیں، تیری رحمت کی جانب دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ تیری رحمت تو اسی انتظار میں ہے کہ اپنے بندے کو اپنی آغوش میں لے لے، مگر کمزوری اور خامی ہماری ہی ہے، ہماری ہی سستی اور کاہلی ہے، ہماری ہی غفلت ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں آنے سے کتراتے ہیں، مولا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تیری بارگاہ سے سوا کوئی ہمارا سننے والا نہیں، مگر ہم خواہشات نفسانی کے ہم مرید ہو گئے ہیں، اس کے غلام ہو گئے ہیں۔ مولا تیری بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ تو ہمیں ہدایت کی روشنی عطا کر دے، ہدایت کی روشنی عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ کا ایسا منگتا بنا دے، ایسا منگتا بنا دے کہ جو منگتا خالی ہاتھ نہیں جاتا، ہمیں وہ مانگنے والے ہاتھ عطا کر دے کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھیں تو ہمارے ہاتھ اور ہماری جھولیاں تیری رحمت سے بھر جائیں۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل معمولات ماہ مقدسہ کو صحیح معنوں میں ہم سب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کر دے کہ ہم ماہ مبارک کے آخری عشرے میں دنیا و مافیا کی تمام مقاصد سے، تمام معمولات سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ رب العزت سے لو لگا لیں، اور پھر یہ لو اتنی پختہ ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ پھر ساری زندگی کے لیے ہم صرف ایک ہی بارگاہ کے غلام اور منگتے بن جائیں، وہ بارگاہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اور در ہو۔ تو جب ہم اللہ سے پکی لو لگا لیں گے تو پھر ہم ہر جانب سے، ہر ایک کی پریشانی سے، ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی نشستوں میں اور آنے والے پروگرامز میں ہم مختلف موضوعات کے حوالے سے اور اس آخری عشرے کے میں آنے والی مبارک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اس کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔